حالیہ برسوں میں خودکار ڈرائیونگ کا بطور ایک باز ورڈ دنیا بھر میں ذکر کیا جاتا ہے۔ خودکار گاڑیوں کی تحقیق اور تیاری کے شعبے میں چین کے یورپ اور امریکہ سے آگے بڑھنے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ متعلقہ اداروں کے اندازے کے مطابق مستقبل میں چین میں فعال خودکار گاڑیوں کی شرح یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ خودکار ڈرائیونگ ٹیکنالوجی زندگی اور شہروں کو تبدیل کر رہی ہے۔ میں ہوں تبسم۔ اس وقت میں بیجنگ میں خودکار ڈرائیونگ کے ایک شاندار مثالی ایریا میں موجود ہیں اور میرے آس پاس سڑکوں پر بہت سی خودکار گاڑیاں ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر خودکار ڈرائیونگ ہماری روزمرہ زندگی کا معمول بن جائے تو پھر یہ تجربہ کیسا ہوگا؟ دفتر جانے کے لیے میں ڈرائیور لیس ٹیکسی منگواتی ہوں، آسان اور باسہولت لگتی ہے۔ اب ایسی ٹیکسیز آرام سے مل جاتی ہیں، آسانی سے بک کی جا سکتی ہیں اور ان میں سفر بھی محفوظ لگتا ہے۔ مجھے تو یہ بہت اچھی لگی۔ میرا دفتر یہاں سے بہت قریب ہے۔ ڈرائیور لیس ٹیکسی کے لیے شاندار ڈسکاؤنٹ بھی زبردست ہے۔ میرے دفتر سے سب وے اسٹیشن تک صرف 2 یا 3 روپے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ایسی جدید چیزیں استعمال کرنے کا شوق بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خودکار گاڑی لوگوں میں بے حد مقبول ہے اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ خودکار گاڑی میں سفر کیا ہے۔ پتہ نہیں کہ اس ایریا میں چلنے والی خودکار گاڑی اور دوسری خودکار گاڑیوں میں فرق کیا ہے۔ اسی لیے آج میں نے اپنی ساتھی عفت کو دعوت دی ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ تجربہ کریں گے۔ عفت، ہیلو، کیسی ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو عفت، کیا آپ نے بحر خودکار گاڑی میں سفر کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ آپ اس سفر سے کیا توقع کر رہی ہیں؟ یہ میری پہلی مرتبہ ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں جلدی سے ایک ٹیکسی بلاؤں؟ جی جی بالکل۔ اسے بھی ایپ پر آرڈر کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس ایپ کی مدد سے ہم خودکار ٹیکسی آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب دیکھیں ہمارے آس پاس بہت سے زیادہ گاڑیاں ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور ہمارا آرڈر قبول ہو گیا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں۔ جی جی بالکل۔ کیا یہ سیلف ڈرائیونگ کار ہمارے لیے ہے؟ یس، جی ہاں، ہم چلیں؟ جی جی جی۔ یہاں میرا فون نمبر انٹر کریں اور پھر یہ دروازہ خود بخود اوپن جائے گا۔ پلیز۔ باقی کوئی ڈرائیور نہیں ہے؟ جی، خودکار گاڑی ہے نا۔ عفت، اپنی سیٹ بیلٹ باندھے؟ جی۔ اور ہمارا سفر شروع کرتے ہیں؟ ہاں، تو یہاں کھڑے کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، تو شروع کریں۔ چلے۔ ذہانت کے معیارات کے مطابق خودکار ڈرائیونگ کو L1 سے L5 تک 5 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ L1 معاون ڈرائیونگ، L2 جزوی خودکار ڈرائیونگ، L3 مشروط خودکار ڈرائیونگ، L4 انتہائی خودکار ڈرائیونگ، L5 کامل خودکار ڈرائیونگ۔ یہ صحیح معنوں میں خودکار ڈرائیونگ ہے۔ حالیہ عرصے میں خودکار ڈرائیونگ کا جو تصور زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے وہ عام طور پر L3 اور اس سے اوپر کے درجے کی خودکار ڈرائیونگ ہے۔ واہ، یہ اسٹیئرنگ وہیل خود کام کر رہا ہے۔ ہاں جی ہاں۔ عفت، کیا آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے پہلی مرتبہ یہ جو خودکار گاڑی پر سفر کیا تھا، لیکن اس وقت سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے 2 اہلکار بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ دیکھیے 2 سالوں میں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے نا۔ جی بالکل۔ اور اس وقت خودکار ڈرائیونگ کو مکمل طور پر عمل میں لایا گیا ہے۔
चीन में खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में तहकीक साल सन 1992 में शुरू हुई। गुज़िश्ता 3 अशरों से चीन में खुदकार ड्राइविंग की मकबूलियत की शरह और कमर्शलाइजेशन का अमल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। L2 और इससे ऊपर के दर्जे की खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का वसीह पैमाने पर इतलाक़ किया जा रहा है। मखसूस नौयत की आला सतही खुदकार ड्राइविंग का तिजारती शोबे में भी इतलाक़ जारी है। चीन में खुदकार टेक्नोलॉजी न सिर्फ वसीह पैमाने पर फ़ाल हो रही है, बल्कि हुकूमती पॉलिसी और मालियाती इमदाद की बदौलत खुदकार ड्राइविंग से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी तनसीबात और सहूलियात में भी बेहतरी आ रही है। और अहम बात यह है कि सोचने, फैसला करने और अमल करने जैसे गरीबी शोबों में चीनी सख्ता खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फ़ाल है। अभी थोड़ा सा रश है तो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए एक टेस्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल, और आप सामने इस स्क्रीन को देखिए, इस पर सड़कों और इर्द गिर्द की पूर्वक सूरत हाल नज़र आती है। हाँ, आप देखें हमारे आसपास तमाम गाड़ियाँ हैं, लोग हैं और रुकावटें हैं तो बहुत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल, आप जानती हैं कि ड्राइविंग के दौरान ये जो ऐसा अंधा मोड़ आता है जो ड्राइवर को नज़र नहीं आता है, लेकिन खुदकार गाड़ी अपने अंदर नस्ब शुदा जो लेदर की मदद से फिर बहुत महफूज तौर पर ऐसे ये जो अंधे मोड़ से गुजर सकती है। वाह, इसी तरह तो सेल्फ ड्राइविंग कार आम गाड़ियों के मुकाबले में तो ज़्यादा सेफ है ना? जी बिल्कुल, और एक और बात है, इस गाड़ी का ड्राइवर नहीं होता तो गाड़ी कभी थकती नहीं हुई है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी ज़्यादा महफूज है। और इस गाड़ी के अंदर में नस्ब शुदा जो स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से बहुत से जो हंगामी सूरत हाल से ये गाड़ी खुद निमट सकती है। खुदकार ड्राइविंग के ये 3 अहम शोबों की टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, यानी सोचना, फैसला करना और अमल करना। सोचने वाले सिस्टम को इंसानी आंखों और कानों की मानिंद करार जा सकता है। ये आसपास के माहौल से आगाही की जिम्मेदारी निभाता है। ये गाड़ी के इतराफ़ की सूरत हाल से वाबस्ता मालूमात और गाड़ी के अंदर की मालूमात जमा करता है। इस सिस्टम में गाड़ी में नस्ब शुदा लेदर्स और कैमरास शामिल हैं। फैसला करने वाला सिस्टम इंसान के दिमाग के तौर पर काम करता है। हासिल शुदा डेटा के मुताबिक रोड की मनसूबाबंदी, नेविगेशन और फैसला साजी इस सिस्टम की जिम्मेदारी है, जिसमें आला दुरुस्तगी वाले नक्शे और कार्यों के इंटरनेट समेत टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। अमल करने वाला सिस्टम इंसान के सेरेबेलम और दीगर जिस्मानी उज़्व की तरह गाड़ी को चला सकता है। जब सामने कोई शख्स या रुकावट आए तो गाड़ी खुद ब खुद इससे बच सकती है। इफ़त, आपको ये सफ़र कैसा लगा? ये सेल्फ ड्राइविंग कार की एक नई तारीफ के तौर पर आज के तजर्बे से मैं बहुत मुतमईन हूँ। ये आरामदायक है, पुरसुकून है और महफूज भी है। मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में इसी तरह की गाड़ी लोगों में मकबूल हो जाएगी। जी हाँ, मैंने इस सफ़र से ये जो खुदकार ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी की तरक्की देखी है और उम्मीद है कि अगर मौका मिले तो आप ज़रूर खुदकार गाड़ी पर सवार होने आएंगे।
خودکار ڈرائیونگ ٹیکنالوجی نہ صرف آٹو موبائل مینوفیکچرنگ میں زبردست تبدیلی لا رہی ہے بلکہ جدید صنعت کی ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت ذہن معاون ڈرائیونگ آٹو موبائل انڈسٹری میں تبدیلی اور ترقی کا مرکزی دھارا بن چکی ہے۔ مستقبل میں خودکار ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ آف تھنگس، بگ ڈیٹا اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سمیت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق تحقیق اور اطلاق بھی آگے بڑھے گا، جس سے چینی معیشت کی تبدیلی اور بہتری میں بھی مدد ملے گی۔ چین کی خودکار ٹیکنالوجی سے جڑی صنعتی چین کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ چین ذہن معاون ڈرائیونگ کی صنعت کاری میں تیزی سے ترقی کرے گا اور خودکار ڈرائیونگ کے عالمی میدان میں ایک شاندار منظر نامہ تشکیل دیا جائے گا۔